اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، میرے مومنین بہن بھائی، آج میں حقیقت الہ سیریز کی 33ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آج کی ہماری قسط کا عنوان ہے حدیث بیعت الدار۔ عزیزان محترم، یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ ہدایت المسترشد و سراج الموحد ابی صالح دیلمی، صفحہ نمبر 196، 197 and 198، مطلب 196، 197 اور 198 صفحے پر موجود ہے، اور دوسری کتاب منہج العلم والبیان و نزحۃ السمع والعیان میں صفحہ نمبر 76، 77 اور 78 پر یہ حدیث موجود ہے، جو 3 صفحوں پر عربک میں موجود ہے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ بیعت روز غدیر سے پہلے لی گئی تھی، جس کا نام ہے حدیث بیعت الدار، یعنی وہ بیعت جو گھر میں لی گئی۔ ابو الحسن رائق بن خضر الغسانی المعروف بالمحلی سے روایت ہے، اس نے کہا مجھ سے ابو عبداللہ بن اسحاق بن فہد نے حدیث بیان کی۔ اس نے کہا مجھ سے ہمارے سید ابو عبداللہ اور ان کو روزبہ بن المرزبان کو یہ حدیث ارسال کی۔ روزبہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دن سید اکبر مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب سلمہ سلام اللہ علیہا کے گھر بلایا۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی قوم کے خواص لوگوں کی جماعت موجود تھی۔ ان میں مقداد بن الاسود الکندی، ابو ذر غفاری، عمار بن یاسر الابسی، ابو ایوب خالد بن زید الانصاری، اور وہاں 40 افراد موجود تھے۔ ہمارے ساتھ محمد ابن ابی بکر بھی تھے، جو اس وقت بچے تھے۔ وہاں ہمارے سامنے کھانا پیش کیا گیا، ہم نے کھانا کھایا، پھر ہاتھ دھوئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے قلوب کو اطمینان میں رکھو، کیونکہ تم خیر پر ہو، اور تمہیں جو دعوت دی گئی ہے یہ خیر کی دعوت ہے۔ سنو جو کچھ تمہارا نبی تمہیں کہتا ہے کہ اس اللہ پر ایمان لاؤ اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ پس ہم نے عرض کی اللہ کی قسم، ہم آپ پر بالکل شک نہیں کرتے۔ پس اللہ تم پر شاہد ہے، تم مجھے بالکل نہ جھٹلانا۔ پس میں تم سے کہتا ہوں شک کو اپنے آپ سے دور رکھو، تم جو کچھ مجھ سے سنتے ہو اس میں شک نہ کرو۔ جان لو میں تمہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، جس طرح میں اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں، اسی طرح اس کی طرف بلاتا ہوں۔ بے شک علی میرا بھی مولا ہے اور تم سب کا مولا ہے۔ خبردار، تم سب میرے خاص مددگار ہو۔ میں تمہیں ایسے ہی کہتا ہوں جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے اپنے مددگار حواریوں سے اللہ کی مدد کرنے کا کہا تھا۔ حواریوں نے کہا تھا ہم اللہ کے انصار ہیں، ہم بنی اسرائیل کے خاص گروہ پر ایمان لائے، اور اس گروہ سے ہم نے کفر کیا جو دشمنوں پر ایمان لائے۔ پس انہوں نے اس طرح ایمان کو ظاہر کیا۔ پس تم سب ان لوگوں کی طرف ایمان لاؤ اور کافروں سے کنارہ کرو، اور میں تمہیں علی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسی بصیرت پر جو میری اتباع کرے۔ سبحان اللہ، اور میں بالکل مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں علی کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور اس حکم سے کہ تم نہ تو علی سے سرکشی کرنا اور نہ ہی علی کی کسی بات میں کمزوری تلاش کرنا۔ جان لو خود میری نبوت بھی علی کی ولایت کے ماتحت ہے، اور میں تمہیں بتا دوں کہ بے شک علی نے مجھے ہر وقت خبردار رکھا ہے، اور جان لو کہ میری اپنی خلقت بھی علی کے نور سے ہوئی ہے، اور جان لو علی نے ہی مجھ کو قرآن کی تعلیم دی ہے، اور جان لو خود علی نے ہی مجھے تمہاری طرف مبعوث کیا ہے، اور جان لو علی مجھ محمد کا خالق ہے اور تم سب کا بھی خالق ہے، پس علی ہی کی اطاعت کرو، اور جان لو علی ہی تمہیں بنانے والا ہے، پس اس کی معرفت حاصل کرو، اور جان لو علی تمہارا الہ ہے، پس اس کی اپنے آپ پر ذمہ داریاں پوری کرو، اور جان لو علی ہی تمہیں فطرت عطا کرنے والا ہے، پس سب کو ترک کر کے علی کو اپناؤ، اور جان لو علی ہی تمہیں عاقبت عطا کرنے والا ہے، پس اسی سے خوف کھاؤ، اور جان لو علی ہی تم سب پر شاہد ہے، پس اس کا انکار نہ کرنا، اور یہ بھی جان لو علی ہی تمہارا قائد ہے اور تمہارا خوشحال ٹھکانہ ہے، پس محتاط ہو کر چوکس رہو، اور جان لو علی ہی تمہارا حاکم ہے، اور جان لو علی تمہارے درمیان ایک میزان ہے، پس علی سے کشش پیدا کرو، یہی تمہاری میزان ہے، پس اسے بالکل مستقیم ترازو سے وزن ناپا کرو، کیونکہ یہی محبت تمہارے لیے خیر اور احسن تعویل ہے، اور جان لو علی تمہارا رازق ہے، اسی سے مانگنے کا سوال کرو، اور جان لو علی ہی تمہیں عطا کرنے والا ہے اور تمہارا راز روکنے والا ہے، پس علی کے فضل کو تلاش کرو، اور جان لو علی ہی تمہارے قریب ہے، تمہارے لیے مجیب ہے، پس علی سے ہی دعا مانگو، علی تمہاری دعا مستجاب کرتا ہے اگر تم صادقین ہو۔
اور جان لو بے شک علی تمہارا امیر ہے، پس اسی پر ایمان لاؤ، بخش دے گا علی تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تم کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور علی ابدی قیام کی جنتوں میں تمہیں بہترین گھر عطا کرے گا، علی ہی فوز عظیم ہے۔ جان لو بے شک علی ہی عرش کا مالک ہے، زمین و آسمان میں ان کے درمیان میں اور جو سراغ کے نیچے ہے، بس سب اسلام علی کا ہے۔ جان لو بے شک علی ہی تمہارا معبود ہے، پس اسی کی عبادت کرو اور کسی شے کو بھی علی کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین سے احسان کرو۔ اور جان لو بے شک علی زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا خالق ہے، علی ہی مشارق اور مغارب کا رب ہے۔ اور جان لو بے شک علی مشرق و مغرب کا رب ہے، کوئی الہ نہیں سوائے علی کے، اسی کو اپنا وکیل پکڑے رکھو۔ اور جان لو علی ہی حی ہے، کوئی الہ نہیں علی کے علاوہ، پس الدین اسی کا ہے، مخلص ہو کر علی سے دعا مانگو، پس حمد خاص اللہ کی ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اور جان لو علی کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر علی ہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، وہی تمہارا رب ہے اور تمہارے اولین آباء و اجداد کا رب ہے۔ اور جان لو علی کے علاوہ کوئی الہ نہیں مگر علی ہی تمہارا رب ہے اور شے عظیم کا رب ہے۔ اور جان لو علی کے علاوہ کوئی الہ نہیں، علی ہے ہر شے کا خالق، پس علی ہی کی عبادت کرو اور ہر شے کا وکیل ہے۔ اور جان لو علی ہی کی تقلید میں تمام زمین و آسمان ہے کہ جسے چاہتا ہے علی رزق عطا کرتا ہے، اور علی ہی کی قدرت ہے کیونکہ وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ اور جان لو علی ہی ہے جس کا بصارتیں ادراک نہیں کر سکتیں، اور علی ہر بصارت کا ادراک کرتا ہے، علی ہی تو لطیف اور خبیر ہے۔ اور جان لو علی روحوں کو قبض کرنے والا ہے اور سب نے علی ہی کی طرف جانا ہے۔ اور جان لو علی ہی علی العظیم ہے۔ اور جان لو علی وہ مومن ہے کہ جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا وہی مومن ہوا، اور جس نے علی کی ولایت کا جان بوجھ کر انکار کیا وہی تو کفر کرنے والا کافر کہلایا۔ اور جان لو علی ہی وہ المسلم ہے کہ جو علی کے امر کو تسلیم کرے گا وہی مسلمان ہوگا۔ اور جان لو علی ہی الشہید ہے، پس علی کے لیے ربوبیت کی گواہی دو اور علی کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ اور جان لو مرحوم وہ ہے جس پر علی کی رحمت پہنچے، اور جان لو مغفور وہ ہے جس پر علی کی بخشش ہو۔ اور جان لو علی ہی کی طرف تم نے پلٹ کر جانا ہے، پس علی کی ذمہ داریوں کو پورا کرو اور علی کی اطاعت کرو، کیونکہ علی تمہارے لیے خیر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ اور جان لو کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے مگر جو علی کی اطاعت کرنے میں جلدی کرے اور علی کی مخالفت نہ کرے اور نہ ہی علی کی نافرمانی کرے، اس کی جو علی نے تمہیں حکم دیا ہے، اور تمہیں ایسی حالت میں موت نہ آئے مگر تم مسلمان ہو کر موت کو گلے لگاؤ۔ اور جان لو وہ علی ہی ہے جو تمہیں خبر و استحصال کے وقل سے اجتناب کرنے کا حکم دیتا ہے، اور علی کی جبلت سے تمسک پیدا کرو اور علی کے خلاف کوئی کام نہ کرو۔ اور جان لو کہ علی تمہارا امام ہے، تمہارے آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے علی تمہارے سامنے کا امام ہے۔ اور جان لو علی نے تمہیں ہر طرف سے احاطے میں لے رکھا ہے، علی تمہارے ضمائر اور رازوں کا خوب جاننے والا ہے، اور علی تمہارے دلوں کی ہر بات کو جانتا ہے۔ اور جان لو علی تمہارا خالق ہے، تمہارا رازق ہے، تمہیں موت عطا کرنے والا ہے، تمہیں زندہ کرنے والا ہے، پھر تم نے اسی کی طرف رجعت کرنی ہے۔ اور جان لو علی تم پر شاہد ہے، اور حشر اور نشر اور اس کے پاس ہونا ہے وہی تمہارے سامنے سائل ہے، کیا تم اس بات کا علم رکھتے ہو؟ جان لو علی محدود نہیں کہ علی کی کوئی حد ہو، نہ ہی علی کی توصیف بیان کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی علی کی نعت بیان کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی علی کی کوئی اولاد تھی اور نہ ہی علی کسی کی اولاد تھا، کوئی ایک بھی اس کا کف نہیں تھا، اور نہ ہی اس کی کوئی زوجہ ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، کبھی بھی اس کا کوئی شریک نہ بن سکا، اور نہ ہی آج تک اس کی کوئی نظیر ہے، اور نہ ہی کوئی اس کی کوئی شبیہ ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی مثال ہے، اور نہ ہی کوئی اس جیسا ظاہر ہے۔ جان لو بے شک علی ہی اول ہے، اس سے اول کوئی نہیں، علی ہی آخر ہے کہ کوئی اس سے آخر نہیں، اور وہ اپنی انتہا سے ظاہر ہے اور اپنی انتہا میں کائنات سے اس کا باطن ہے۔ اور جان لو علی ہی وہ اللہ ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے علی کے، علی ہی الحی القیوم ہے، نہ علی کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب علی کا ہے۔ کون ہے علی کے علاوہ جو تمہاری شفاعت کر سکے مگر علی کے اذن سے؟ علی کل کا علم رکھتا ہے، جو کچھ بھی اس کے سامنے ہے یا نیچے ہے، کوئی بھی علی کے علم سے کسی شے کے ذریعے احاطہ نہیں کر سکتا مگر جس کے لیے علی چاہے۔ علی کی کرسی تمام آسمانوں اور زمینوں پر وسعت رکھتی ہے، اور علی العظیم ہے کہ ہر شے کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں۔ خبردار، علی کے ہاتھ میں ہی خیر ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔
جان لو وہ علی ہی ہے جو تمہیں مختلف شبیہوں اور جنسوں میں دکھائی دیتا ہے، جان لو علی ہی وہ ذرہ اور برہ ہے جس کو دیکھنے کی برداشت کسی ایک میں بھی نہیں اور دیکھنے والا باقی نہیں رہ سکتا۔ اتنے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور دائیں جانب تشریف فرما ہوئے، اور رسول اللہ نے فرمایا، اے علی علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کو آپ کی عزت کی قسم دے کر سوال کرتا ہوں کہ آپ کی عزت آپ کے جلال سے ہے، آپ کی کبریائی سے ہے، اور آپ کے ملکوت عظیم ہیں، آپ کے لاہوت عظیم ہیں۔ پس ابھی مولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام تمام نہ ہوا تھا کہ مولا علی جل جلالہ نے ایک شخص کو غائب کر دیا۔ ہمارے ارد گرد نور عظیم کی شعائیں پھیل گئیں، کوئی وجود ہستی علی کے اس نور کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی انتہا اس کا ادراک کر سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی آنکھ اس نور کا ادراک کر سکتی ہے۔ پس علی علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کی شعاع کی شدت کی وجہ سے ہمیں غشی نے گھیر لیا، جیسا کہ ہم یہ سب کچھ خواب میں دیکھ رہے ہوں، جبکہ یہ سب کچھ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ ہماری عقلیں حواس ہم کھوئے جا رہے تھے۔ یہ حالت ہم پر ہلکی ہلکی اونگ نیند کی صورت میں واقع ہو رہی تھی، اور ہم غشی میں مدہوش تھے۔ پس ہم نے بول کر کہا، یا علی تو سبحان ہے، ہر عظیم شان تیری شان ہے، ہم آپ پر ایمان لائے اور ہم تیرے رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور ہم نیند کی اس حالت میں دیکھ رہے تھے کہ ہم میں کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں تھا جو سجدہ نہ کر رہا ہو۔ جب ہم پر ہیبت اور غشیت واقع ہوئی اور ہم زور زور سے ہل رہے تھے، ہماری روحیں نکل رہی تھیں، ہم پر موت کی کیفیت واقع تھی، ہم اپنی عقل سے کچھ نہیں کر پا رہے تھے، بلکہ ہم تو نیند میں تھے۔ ہم ایسے سب کچھ دیکھ رہے تھے جیسے نیند میں سونے والا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پس جب ہمارے اجسام سے ہماری روحیں جدا ہوئیں، حتیٰ کہ یہ دن کی 1 ساعت ہم پر گزری تھی، پھر ہم گھوم رہے تھے، اور ہم تو اس وقت سب کے سب نیند کی حالت میں تھے۔ جب ہمیں نیند سے خبردار کیا گیا، پس ہم نے بیدار ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، تم کتنی دیر اس حالت میں ٹھہرے رہے؟ ہم نے عرض کیا، 1 ساعت یا کچھ حصہ ساعت کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم 7 راتیں اور 8 دن پورے اسی حالت میں رہے۔ پس موجودہ قوم میں سے 2 مردوں نے عہد شکنی کی اور کفر کر بیٹھے، اور دونوں نے کہا، یہ سحر مبین ہے، کھلا جادو ہے۔ پس انہوں نے کہا، کیا ہم اپنے ہی جیسے 2 آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے؟ سورہ المومنون۔ قال امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، لی الاسماء الحسنی والمثل الاعلیٰ والربوبیت الکبریٰ والالوہیت العظمیٰ۔ امیر المؤمنین نے فرمایا، میرے لیے ہی ہیں تمام اسماء حسنی، مثل اعلیٰ، ربوبیت کبریٰ اور الوہیت عظمیٰ۔ علی ہی سب ربوں سے بڑا رب ہے، علی ہی وہ ہے کہ جس کے لیے تمام نام ہیں، علی ہی تمام الہ سے بڑا الہ ہے۔ جس علی کو قمبر و میسم جیسے برداشت نہ کر سکیں، اور جن کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر نہ برداشت کر سکیں، ہم کیسے علی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ جو برداشت میں آ جائے علی وہ نہیں ہوتا، علی اس سے کئی بلند تر ہے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث کتاب منہج العلم والبیان و نزہۃ السمع والعیان صفحہ نمبر 682 پر موجود ہے۔ یہ آخری قول جو میں نے عربی میں مولا کے خطبے کا پڑھا، اور اسی کے ساتھ آج کی یہ حدیث بیعت الدار اختتام پذیر ہوتی ہے۔ میں تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس حدیث کو بار بار سنیں اور اپنے سر کو دھنیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور انشاءاللہ بہت جلد اگلی اقساط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ مولا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنی معرفت، اپنی زیارت اور رابطہ عطا فرمائیں، اور ہمیں دین نصرت پر قائم و دائم رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام مومنین بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور ہماری ویڈیوز پر اچھے کمنٹس دینا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ نئی اقساط فوراً آپ کی خدمت میں آپ کو میسر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ عالی مدد، اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذب مذابا یستغیث منہ اہل النار، آمین یا رب العالمین۔